بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر میں آج یہ ہمارا تیسرا سبق ہے اور آج ہم آپ کے سامنے مفرد یا کلمہ کی جو قسمیں ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جو ہمارا دوسرا سبق تھا اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ مفرد یا کلمہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور ہم مفرد کی تعریف پڑھ رہے تھے کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت نہ ہو۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ عربی زبان میں جو پارٹ آف سپیچ ہیں وہ تین ہیں، یعنی عربی زبان میں جب بھی آپ کوئی لفظ بولیں گے تو وہ ان تین قسموں سے باہر نہیں ہوگا۔ وہ تین قسمیں جو ہیں مفرد کی قسمیں کہلاتی ہیں یا پھر کلمہ کی قسمیں کہلاتی ہیں۔ وہ تین قسمیں کون سی ہیں؟ تو پہلی قسم کا نام ہے اسم۔ مفرد یا کلمہ کی جو دوسری قسم ہے یا پارٹ آف سپیچ میں جو دوسرے نمبر پر ہے وہ فعل ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ حرف ہے۔ تو مفرد کی یا کلمہ کی بنیادی طور پہ تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ آج ہم انہی تینوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں۔ آپ ایک بار پھر سے یہ بات سن لیں کہ عربی میں آپ جب بھی گفتگو کریں گے تو جو بھی لفظ آپ بولیں گے یا وہ اسم ہوگا یا وہ فعل یا وہ حرف، ان تینوں سے باہر نہیں ہوگا۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جن کو ہم پارٹ آف سپیچ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ہم ہر ایک کی تعریف پڑھیں گے اور پھر آگے انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اسم کو لے کر چلیں گے، اس کی مختلف لحاظ سے مختلف قسمیں ہیں، پھر ہم فعل کو لیں گے اور آخر میں ہم حرف کو۔ اچھا، اسم کا جو لفظی معنی ہے وہ تو ہے بلندی۔ اسم کا لفظی معنی بلندی ہے، اور اسم کا لغوی یا لفظی معنی یہ بھی ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو ذات پر دلالت کرے۔ ذات کو جو ہے نا مسمہ بھی کہتے ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو ذات پر دلالت کرے، لفظی معنی اس کا بلندی بھی ہے، تو یہ اسم کا لفظی معنی ہے۔ اور فعل کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے کام، فعل کام کو کہتے ہیں، اور حرف کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے کنارہ۔ اسم کی اصطلاحی تعریف، چونکہ اسم مفرد کی قسم ہے یا کلمہ کی قسم ہے تو ہم اس کی اصطلاحی تعریف یوں کریں گے، اسم وہ کلمہ ہے یا اسم وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی خود بتائے، جو اپنا معنی خود بتائے۔ اپنا معنی خود بتائے، اس کو بعض کتابوں میں یوں بھی لکھا ہوتا ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو۔ یہ اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے یا اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، یا آپ اس کو یوں بھی کہیں کہ اسم وہ ہے جس کا معنی خود واضح ہو۔ ابھی یہ آدھی تعریف ہے، کیونکہ فعل کی تعریف بھی یہی ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے۔ یہاں تک اسم اور فعل دونوں جو ہیں تعریف میں شریک ہیں۔ اسم بھی وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتلاتا ہے، اور فعل بھی وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتلاتا ہے۔ اب ان میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟
تو ان میں فرق یہ ہے کہ اسم میں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یہ اسم کی مکمل تعریف ہے۔ یہاں سے جو ہے اسم اور فعل میں ہم فرق کرتے ہیں کہ فعل میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ وہ تینوں زمانے کون سے ہیں؟ وہ ایک فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ ہے، پاسٹ ہے، دوسرا جو ہے حال ہے، اور تیسرا جو ہے مستقبل ہے۔ تو فعل اور اسم میں فرق یہی ہے کہ دونوں اپنا معنی خود بتلاتے ہیں، اپنا معنی بتلانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اسم میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، جبکہ فعل میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ اچھا جی، جو حرف ہے اس کا لفظی معنی ہے کنارہ۔ چونکہ حرف کی تعریف یہ ہے، حرف وہ کلمہ ہے یا حرف وہ لفظ ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمہ کا محتاج ہو۔ جیسے ایک لفظ ہے فی، اب فی کا معنی ہے میں، یا اس کا معنی ہے اندر۔ اسی طرح ایک لفظ ہے علی، اس کا معنی ہے پر یا اوپر۔ اب یہ آپ ہزار دفعہ پر کہیں یا اوپر کہیں یا میں کہیں یا اندر کہیں، تو اس کا جب تک اس کے ساتھ آپ کسی اور چیز کو نہیں ملائیں گے اس کا معنی معلوم نہیں ہوگا۔ تو حرف کو اس وجہ سے حرف کہتے ہیں کہ یہ کنارے پر ہے، کیونکہ اس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہوتا۔ اچھا، حرف کا معنی ہے کنارہ، اور میں نے بتایا کہ حرف کنارے پر ہوتا ہے۔ اس کنارے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں درمیان میں فعل ہو، اسم ہو یا اسم ہو اور فعل ہو، حرف جو ہے ہمیشہ کنارے پر ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ حرف کے کنارے کا مطلب یہ ہے کہ حرف کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا۔ باقی حرف جو ہے وہ الفاظ کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، شروع میں بھی آ سکتا ہے۔ کنارے کا مطلب یہ کنارہ نہیں ہے کہ ہمیشہ آخر میں ہو یا ہمیشہ ایک سائیڈ پہ ہو، بلکہ حرف درمیان میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مطلب کنارے کا یہ ہے کہ حرف کا معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو اب سب سے پہلے جو ہے ہم آگے اسم کی قسمیں پڑھیں گے۔ اسم کی جو قسمیں ہیں بناوٹ کے لحاظ سے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ایک دفعہ پھر ان کی تعریف سن لیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی خود بخود معلوم ہو جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی خود بخود معلوم ہو جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی خود بخود معلوم نہ ہو۔ اب ہم پڑھیں گے ان تینوں میں وجہ حسر۔ یہ جو قابل بچے ہیں ان کے لیے ہے وجہ حسر کو یاد رکھنا۔ میں شروع سے لفظ کی جو اقسام ہیں وہاں سے یہ وجہ حسر بیان کروں گا، آپ اس کو توجہ سے سنیں اور اس کو دیکھیں۔ وجہ حسر ہم یوں بیان کریں گے کہ لفظ دو حال سے خالی نہیں، لفظ دو حال سے خالی نہیں۔ وہ دو حال کون سے ہیں؟ نمبر ایک، اس کا معنی معلوم ہوگا یا نہیں، یعنی ایک حال یہ ہے کہ اس کا معنی معلوم ہوگا، دوسرا حال یہ ہے کہ اس کا معنی معلوم نہیں ہوگا۔ لفظ یعنی جو بھی انسان منہ سے بولتا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، اس کا معنی معلوم ہوگا یا نہیں۔ اگر اس کا معنی معلوم نہ ہو تو اس کو مہمل کہتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اس سے ہے ہی نہیں، مہمل سے ہم بحث ہی نہیں کرتے۔
अब उसका माना मालूम हो, उसका माना मालूम हो, फिर ये दो हाल से खाली नहीं। अगर उसका माना मालूम हो फिर ये दो हाल से खाली नहीं, वो दो हाल कौन से हैं? फिर ये दो हाल से खाली नहीं, वो दो हाल कौन से हैं? नंबर 1, लफ्ज के जुज से माना के जुज पर दलालत होगी या नहीं। यानी लफ्ज के जुज से माना के जुज पर दलालत होगी या नहीं। अगर नहीं, यानी लफ्ज के जुज से माना के जुज पर दलालत ना हो तो इसको मुफरद कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कलमा भी कहते हैं। और अगर लफ्ज के जुज से माना के जुज पर दलालत हो तो इसको मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब की आगे किस्में फिर हम पढ़ेंगे। तो अब हमने वजह हसर मुफरद तक पढ़ लिया। लफ्ज दो हाल से खाली नहीं, उसका माना होगा या नहीं। यानी अगर उसका कोई माना हो तो उसको हम माना ना हो तो उसको मुहम्मल कहेंगे। अगर माना हो तो फिर दो हाल से खाली नहीं, लफ्ज के जुज से माना के जुज पर दलालत होगी या नहीं। अगर दलालत ना हो तो मुफरद है, और अगर दलालत हो तो मुरक्कब है। अब हम मुफरद की वजह हसर पढ़ेंगे। मुफरद की वजह हसर या कलमा की वजह हसर। अब वो कैसे पढ़ेंगे? मुफरद या कलमा दो हाल से खाली नहीं। कलमा या मुफरद दो हाल से खाली नहीं। नंबर 1, उसका माना दूसरे कलमा के मिलाए बगैर मालूम होगा या नहीं। अगर नहीं है तो इसको हर्फ कहते हैं, क्योंकि हर्फ वो कलमा है जिसका माना दूसरे कलमे के मिलाए बगैर मालूम नहीं होता। अब हम आते हैं पहले हाल की तरफ। अगर उसका माना दूसरे कलमा को मिलाए बगैर मालूम हो तो फिर दो हाल से खाली नहीं। वो दो हाल कौन से हैं? बिल्कुल आसान है जी। वो दो हाल ये हैं, उसमें तीनों जमानों में से कोई जमाना पाया जाएगा या नहीं। अगर पाया जाएगा या नहीं। अगर पाया जाए तो उसको फेल कहेंगे। अगर तीनों जमानों में से कोई जमाना उसमें ना पाया जाए तो उसको क्या कहेंगे? हर्फ, उसको इस्म कहेंगे। तीनों जमानों में से कोई जमाना ना पाया जाए इस्म कहेंगे। अब अगर जमाना पाया जाए तो उसको क्या कहेंगे? फेल कहेंगे। तो गोया आज के सबक में हमने लफ्ज मुफरद या कलमा की या पार्ट ऑफ स्पीच की ये 3 किस्में पढ़ी हैं, और इस हवाले से हमने 3 बातें पढ़ी हैं। तारीफ के इस्म की क्या तारीफ है, लुग़वी तारीफ भी, इस्तिलाही तारीफ भी। फेल की तारीफ लुग़वी भी, इस्तिलाही भी। हर्फ की तारीफ लुग़वी भी, इस्तिलाही भी। दूसरी चीज जो है इनकी वजह तस्मिया, कि इस्म को इस्म क्यों कहते हैं। तो हमने पढ़ा है इस्म का माना है बुलंदी। अब ये जो इस्म है ये फेल और हर्फ से बुलंद है। इस्म फेल और हर्फ से बुलंद है। आप कहेंगे हमारे सामने तो ये बराबर है, बुलंद कैसे है? तो बुलंद इस तरह से है कि इस्म फेल और हर्फ के बगैर जुमला बन सकता है। इस्म फेल और हर्फ के बगैर जुमला बन सकता है, जबकि फेल इस्म के बगैर जुमला नहीं बन सकता, और हर्फ तो वैसे भी जुमला नहीं बन सकता। अब इस्म जो है फेल के बगैर कैसे जुमला बन सकता है? मसलन ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है। ज़ैदुन काइमुन, ज़ैद खड़ा है। ये पूरे जुमले हैं, लेकिन इनमें ये भी इस्म है, ये भी इस्म है, ये भी इस्म है। तो गोया के इस्म इस तरह बुलंद है
کہ یہ کلام میں فعل اور حرف کے بغیر جملہ بن سکتا ہے۔ تو دوسری بات ہم نے وجہ تسمیہ کی پڑھی ہے کہ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں، فعل کا معنی ہے کام، کیونکہ اس میں کسی نہ کسی کام کا تذکرہ ہوتا ہے، اور حرف کا معنی ہے کنارہ، اور کنارے کا مطلب ہم تفصیل سے پڑھائے ہیں کہ یہ کنارے پر ہے اس معنی میں کہ یہ اپنا معنی بتانے میں اسم اور فعل کا محتاج ہے۔ تیسری چیز جو ہم نے یہاں پہ پڑھی تھی وہ ہے وجہ حسر، شروع سے لے کر آخر تک۔ یہ تین چیزیں آپ نے آج کے سبق میں یاد کرنی ہیں۔